السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ پچھلے ویڈیوز میں بہت ساری باتیں سماعت کر چکے ہیں، انہی باتوں میں سے ایک بات، اخیر بات یہ سماعت کی ہے کہ ایک جوان کا شرمندگی سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا اور گڑ گڑانا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب پیشی ہوئی، بوتل میں شراب تھا، مگر دل سے دعا کرنے کی وجہ سے وہ شراب سرکہ میں بدل گیا۔ لہٰذا میرے دوستو، جو بندہ دل سے توبہ کرتا ہے ایک بندے کے ڈر سے، تو رب تعالیٰ اس کے شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ذرا غور کیجئے کہ ایک بندے کے ڈر سے، خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا۔ اللہ اکبر! اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ اتنا میں اس کے تلاشی میں سرگردہ ہو گیا کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا، یعنی جو باغیچہ تھا وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، رب کی بارگاہ میں دیر مت کیجیے توبہ کرنے میں، کیونکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنی توبہ سے، دل سے توبہ کرنے والا، خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والا، توبۃ النصوحہ جس کو کہتے ہیں، بالکل یقین کامل کے ساتھ اور وعدہ کے ساتھ کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ایسا بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہا، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔
اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں، یعنی کبھی نہ بھولوں۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ تیسری دعا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں، اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز 1 پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، برے اعمال سے تائب ہو کر توبہ کریں۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، خصوصیت کے ساتھ ہمیں مولا اپنی رحمت کاملہ سے دل سے تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنوں اور خود کا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔